کبھی کبھی کوئی ایسی کتاب آتی ہے جو تاریخ کے بارے میں ہمارے سوچنے کا انداز ہی بدل دیتی ہے۔ بالکل۔ اور یووال نو ہرارے کی سیپینز یقیناً ایسی ہی ایک کتاب ہے۔ آج ہم اسی کتاب کے ان بنیادی خیالات کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جی، تو آج ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ ہم یعنی ہومو سیپینز ایک غیر اہم جانور سے اس سیارے کے حاکم کیسے بن گئے، اور یہ سفر 3 بڑے انقلابات کے ذریعے سمجھا جائے گا: علمی، زرعی اور سائنسی۔ اور یہ سفر ایک بہت ہی حیران کن جگہ سے شروع ہوتا ہے۔ لاکھوں سال تک انسان فوڈ چین میں کہیں بیچ میں تھے۔ بیچ میں؟ مطلب شیر اور ہرن کے درمیان کہیں؟ ایسے ہی سمجھ لیں، ہم چھوٹے جانوروں کا شکار کرتے تھے اور ساتھ ہی بڑے شکاریوں سے اپنی جان بچا کر بھاگتے تھے۔ ہم شیروں سے ڈرتے تھے، گدھوں کی طرح انتظار کرتے تھے کہ کوئی بڑا جانور شکار چھوڑے تو ہم ہڈیوں سے گودا نکال کر کھا لیں۔ یہ سوچنا بھی عجیب ہے کہ ہم کبھی شکاری نہیں بلکہ شکار تھے۔ تو پھر یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ ہم اچانک فوڈ چین میں سب سے اوپر کیسے پہنچ گئے؟ اور یہ چھلانگ اتنی تیز تھی کہ ماحولیاتی نظام کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ صرف ماحولیاتی نظام کو؟ نہیں، خود ہمیں بھی نہیں، ہماری نفسیات بھی اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہم آج بھی اپنے اندر وہ خوف اور وہ عدم تحفظ لیے پھرتے ہیں، اسی لیے ہم اتنے ظالم اور خطرناک ہو گئے ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ چوٹی کے شکاری جیسے شیر ہوتے ہیں وہ پر اعتماد ہوتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ وہ لاکھوں سال کے ارتقاء کے بعد وہاں پہنچے ہیں۔ ہاں، ہم تو ایک کمزور مخلوق تھے جسے اچانک ایٹم بم مل گیا۔ واہ! تو آئیے اس سفر کے پہلے سنگ میل کی طرف چلتے ہیں۔ تقریباً 70,000 سال پہلے ہومو سیپینز افریقہ میں کہیں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ کیا بدلا؟ اسے کتاب میں علمی انقلاب یا کوگنیٹو ریولوشن کہا گیا ہے۔ کوئی جینیاتی تبدیلی ہوئی جس نے ہمارے دماغ کے کام کرنے کا انداز بدل دیا۔ اچھا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ صرف زبان کی ترقی نہیں تھی، دوسرے جانور بھی تو بات کرتے ہیں۔ تو پھر اصل کمال کیا تھا؟ اصل کمال تھا افسانوی یعنی غیر حقیقی چیزوں کے بارے میں بات کرنے کی صلاحیت۔ ایک منٹ، افسانوی چیزیں؟ مطلب ہماری سپر پاور کہانیاں گھڑنا تھی؟ یہ تو کچھ عجیب سی بات ہے۔ ہاں، ایک طرح سے یہی سچ ہے۔ دیکھیے، ایک بندر دوسرے کو بتا سکتا ہے شیر آ رہا ہے، بھاگو۔ صحیح۔ لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا شیر ہماری قوم کا محافظ ہے۔ یہ قابلیت صرف سیپینز میں تھی۔ ہم دیوتاؤں، قوموں، قانونوں، کارپوریشنز جیسی چیزوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جن کا کوئی ٹھوس وجود نہیں ہوتا؟ بالکل، وہ صرف ہماری اجتماعی کہانیوں اور ہمارے تخیل میں زندہ رہتی ہیں۔ لیکن یہ تو 70,000 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کا کوئی ثبوت بھی ہے یا یہ صرف ایک تھیوری ہے؟ نہیں، اس کا ثبوت ہے۔ آثار قدیمہ سے جرمنی میں ایک غار سے ایک مجسمہ ملا ہے، تقریباً 32,000 سال پرانا۔ اچھا، کس چیز کا؟ اسے شیر انسان کہتے ہیں۔ شیر کا سر اور انسان کا دھڑ۔ حقیقت میں تو ایسی کوئی مخلوق نہیں ہوتی نا۔ صحیح۔ یہ اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ انسان ایسی چیزوں کا تصور کر رہے تھے جو حقیقت میں موجود نہیں تھیں۔ اچھا، تو اس صلاحیت نے ہمیں عملی طور پر کیا فائدہ پہنچایا؟ نیانڈرتھال تو ہم سے زیادہ مضبوط تھے، وہ کیوں ختم ہو گئے؟ فائدہ تھا بڑے پیمانے پر لچکدار تعاون، فلیکسیبل کوآپریشن۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، چیونٹیاں لاکھوں کی تعداد میں مل کر کام کرتی ہیں، لیکن ان کا طریقہ بہت سخت ہوتا ہے، وہ بدل نہیں سکتی۔ چمپینزی لچکدار ہوتے ہیں مگر وہ صرف چھوٹے گروہوں میں کام کر سکتے ہیں جہاں سب ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ جی، سیپینز نے ان دونوں کو ملا دیا۔ ہم لاکھوں کروڑوں اجنبیوں کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب ایک ہی کہانی پر، ایک ہی افسانے پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کی کوئی جدید مثال ہے؟ آج کی دنیا میں یہ کیسے کام کرتا ہے؟ بہترین مثال پجو کمپنی کی ہے۔ پجو کیا ہے؟ ایک کار بنانے والی کمپنی۔ لیکن کیا وہ گاڑیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، ملازمین ہیں؟ نہیں، یہ سب چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن کمپنی پھر بھی قانونی طور پر موجود رہے گی۔ کیونکہ وہ ایک قانونی افسانہ ہے۔ بالکل، ایک کہانی جسے ہم سب نے مل کر سچ مان لیا ہے۔ اسی کہانی کی وجہ سے وہ کمپنی قرض لے سکتی ہے، معاہدے کر سکتی ہے۔ یہی اصول آج ریاستوں، کرنسیوں اور قانونوں پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ سب ہماری اجتماعی کہانیاں ہیں۔
یہ واقعی حیران کن ہے کہ ہماری پوری تہذیب ایسی کہانیوں پر کھڑی ہے، لیکن ہر کہانی کا نتیجہ تو اچھا نہیں نکلتا۔ کتاب کا اگلا حصہ تو زرعی انقلاب کو تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ کہتا ہے۔ جی، اور یہ عنوان جان بوجھ کر چونکا دینے والا رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ ہم نے تو ہمیشہ یہی پڑھا ہے کہ زراعت ایک عظیم پیش رفت تھی، گاؤں بسائے، تہذیب کی بنیاد رکھی، تو یہ دھوکہ کیسے ہوا؟ دھوکہ اس لیے کہ ہمیں مجموعی تصویر کے بجائے ایک اوسط فرد کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ ہاں، زراعت سے انسانوں کی کل تعداد تو بہت بڑھ گئی، لیکن ایک اوسط کسان کی زندگی ایک شکاری جمع کرنے والے سے کہیں زیادہ مشکل تھی۔ زیادہ مشکل؟ وہ کیسے؟ شکاری جمع کرنے والے دن میں چند گھنٹے کام کرتے تھے۔ ان کی خوراک بہت متنوع ہوتی تھی، درجنوں قسم کے پودے اور جانور۔ وہ قحط اور بیماریوں سے نسبتاً محفوظ تھے۔ اور کسان؟ کسان صبح سے شام تک کمر توڑ محنت کرتا تھا۔ اس کی پوری زندگی گندم یا چاول کی ایک فصل پر منحصر تھی۔ فصل خراب تو سب بھوکے مر گئے۔ اور خوراک بھی ایک جیسی ہونے کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہوں گی؟ بہت زیادہ۔ قدیم ڈھانچوں سے پتہ چلتا ہے کہ زراعت کے بعد انسانوں میں کمر کی تکلیف، گٹھیا، ہرنیا جیسی بیماریاں عام ہو گئیں۔ ہمارا جسم بھاگنے دوڑنے کے لیے بنا تھا، گھنٹوں جھک کر کام کرنے کے لیے نہیں۔ اور وہ گندم والی مثال تو دماغ گھما دیتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ہم نے گندم کو نہیں پالا، گندم نے ہمیں پالا۔ بالکل، گندم کے نقطہ نظر سے سوچیں، 10,000 سال پہلے یہ مشرق وسطیٰ کی ایک عام سی گھاس تھی۔ ہاں۔ آج یہ دنیا کی سب سے کامیاب فصل ہے۔ اس نے ہومو سیپینز کو استعمال کیا تاکہ وہ پوری دنیا میں پھیل سکے۔ اس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم جنگل صاف کریں، اسے پانی دیں، اس کی حفاظت کریں۔ بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ ایک غیر متوازن خوراک اور زیادہ مشکل زندگی۔ اور جو اضافی خوراک پیدا ہوئی، اس کا فائدہ کسان کو نہیں بلکہ بادشاہوں، پجاریوں اور جرنیلوں کے ایک چھوٹے سے طبقے کو ہوا۔ تو زراعت نے طبقاتی نظام اور نئے مسائل پیدا کیے، اور ان لاکھوں لوگوں کو جو شہروں میں اکٹھے ہو گئے تھے، انہیں جوڑنے کے لیے پھر اور بڑی کہانیوں کی ضرورت پڑی ہوگی۔ جی بالکل، زراعت کے بعد جو بڑے معاشرے بنے، انہیں جوڑنے کے لیے 3 بڑی عالمگیر طاقتیں ابھریں: پیسہ، سلطنتیں اور مذاہب۔ سب سے پہلے پیسہ، یہ تو واقعی ایک طاقتور چیز ہے۔ یہ باہمی اعتماد کا اب تک کا سب سے کامیاب نظام ہے۔ 2 دشمن قبیلے جو ایک دوسرے کے خدا پر یقین نہیں رکھتے، وہ بھی سونے کے سکے پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ لیکن اس نے انسانی رشتوں کو بھی تو بدلا ہے۔ یقیناً، پہلے بھروسہ برادری اور خاندان پر ہوتا تھا، اب گمنام سکوں اور بینکوں پر ہے۔ اور دوسری طاقت سلطنتیں تھیں۔ آج کل تو ہم سامراج کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ اور ٹھیک سمجھتے ہیں۔ سلطنتوں کی تعمیر ہمیشہ تشدد اور جبر پر ہوتی تھی۔ انہوں نے بے شمار ثقافتوں کو تباہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کروڑوں لوگوں کو ایک مشترکہ قانون، زبان اور ثقافت کے تحت متحد بھی کیا۔ آج کی دنیا قوم پرستی کے باوجود ایک عالمی سلطنت کی وارث ہے۔ اور تیسری اور شاید سب سے طاقتور قوت مذہب۔ جی ہاں، کیونکہ مذاہب نے انسانی قوانین کو ایک خدائی حیثیت دے دی۔ انہوں نے ایسی نظریاتی برادریاں بنائیں جو سلطنتوں سے بھی بڑی اور زیادہ پائیدار ثابت ہوئیں۔ تو پیسہ، سلطنتوں اور مذاہب نے دنیا کو جوڑنا شروع کر دیا۔ لیکن پچھلے 500 سالوں میں ایک اور انقلاب آیا جس نے سب کچھ بدل دیا: سائنسی انقلاب۔ جی، اس کا بنیادی اصول کیا تھا جو پچھلی تمام روایات سے اتنا الگ تھا؟ اس کا بنیادی اصول ایک بہت ہی سادہ مگر انقلابی خیال تھا: لا علمی کا ادراک۔ لا علمی کا ادراک؟ یعنی یہ تسلیم کرنا کہ ہم نہیں جانتے۔ پہلے کی تمام تہذیبیں مانتی تھیں کہ سارا اہم علم پہلے سے ہی مقدس کتابوں یا بزرگوں کے پاس موجود ہے۔ یعنی یہ ماننا کہ ہم جاہل ہیں، علم حاصل کرنے کی پہلی شرط ہے۔ بالکل، جدید سائنس خوشی سے اپنی لا علمی کو قبول کرتی ہے، اور اسی سوچ نے ہمیں مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر نئے علم کی تلاش پر اکسایا۔ لیکن یہ سوچ صرف لیبارٹری میں تو دنیا فتح نہیں کر سکتی تھی۔ اسے عملی شکل کیسے ملی؟ اس کے لیے ایک بہت طاقتور اتحاد بنا: سائنس، سامراجیت اور سرمایہ داری۔ اچھا، یہ تینوں کیسے جڑے ہیں؟ بہترین مثال کیپٹن کک کا بحری سفر ہے۔
بظاہر یہ ایک سائنسی مشن تھا، زہرہ سیارے کا مشاہدہ کرنا، لیکن برطانوی بحریہ نے اس پر بے تحاشا پیسہ کیوں خرچ کیا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سفر سے انہیں نئے علاقے دریافت کرنے اور ان پر قبضہ کرنے میں مدد ملے گی۔ بالکل، سائنس نے سلطنت کو فتح کے لیے علم اور اوزار دیے، بہتر نقشے، طاقتور ہتھیار۔ اور بدلے میں سلطنت اور سرمایہ نے سائنس کو تحقیق کے لیے پیسہ دیا۔ جی، یہ ایک خود کو تقویت دینے والا چکر تھا جس نے پچھلے 500 سالوں میں دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ تو ایک مکمل تصویر بناتا ہے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے۔ لیکن کتاب کا اختتام ہومو سیپینز کے خاتمے کی پیشن گوئی پر ہوتا ہے۔ یہ بہت چونکا دینے والی بات ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا ہم ختم ہونے والے ہیں؟ نہیں، جسمانی طور پر ختم ہونا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تاریخ میں پہلی بار قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن کے اصول کو ذہین ڈیزائن یعنی انٹیلیجنٹ ڈیزائن سے بدلنے کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ اپنے ارتقاء کو اپنے ہاتھوں میں لینا۔ جی، اس کے 3 بڑے راستے نظر آتے ہیں۔ پہلا ہے حیاتیاتی انجینئرنگ یعنی جینیٹکلی طور پر زندگی کو ڈیزائن کرنا، جین ایڈیٹنگ وغیرہ۔ ہاں۔ دوسرا ہے سائبرگ انجینئرنگ یعنی انسان اور مشین کو ملانا، دماغ کو کمپیوٹر سے جوڑنا۔ اور تیسرا اور سب سے انقلابی راستہ ہے مکمل طور پر غیر نامیاتی زندگی کا، مصنوعی ذہانت۔ یعنی ہم دیوتاؤں جیسی تخلیقی طاقت حاصل کر رہے ہیں۔ بالکل، اور یہی کتاب کے آخری اور سب سے گہرے سوالات کی بنیاد ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کیا یہ ممکن ہے، کیونکہ یہ تو ہو کر رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ طاقت حاصل کر لیں گے تو ہم کیا بننا چاہیں گے؟ اور کتاب اس سے بھی ایک قدم آگے جاتی ہے نا؟ جی، اس سے بھی زیادہ گہرا سوال یہ ہے کہ ہم کیا چاہنا چاہیں گے؟ What do we want to want؟ یہ واقعی گہرا سوال ہے، اپنی خواہشات پر ہی سوال اٹھانا۔ کیونکہ ہمارے پاس دیوتاؤں جیسی طاقت تو آ رہی ہے، لیکن کیا ہمارے پاس ویسی ہی ذمہ داری اور دانشمندی ہے؟ ہراری کا خدشہ یہ ہے کہ ہم غیر ذمہ دار دیوتا بنتے جا رہے ہیں جنہیں خود نہیں معلوم کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ اس پوری گفتگو نے واقعی سوچ کے نئے در کھول دیے ہیں۔ یہ صرف تاریخ نہیں ہے، یہ ہمارے مستقبل کا سوال ہے۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ۔ ہماری جدید دنیا آزاد مرضی یعنی فری ول کے تصور پر کھڑی ہے، لیکن کیا ہوگا جب سائنس یہ ثابت کر دے کہ آزاد مرضی نامی کوئی چیز نہیں ہے؟ جب ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے فیصلے اور خواہشات صرف ہمارے دماغ میں ہونے والے بائیو کیمیکل ری ایکشنز ہیں، کسی آزاد میں کا فیصلہ نہیں، کیا ہمارے سب سے عزیز عقائد ہماری اپنی سائنسی دریافتوں کا سامنا کر پائیں گے؟